زرمینہ ایک بہت خوبصورت گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے، رنگ برنگے باغات، امرود اور باغات تھے۔ وہاں پر بچے خوب کھیلتے اور امرود کے پیڑ پہ، آم کے پیڑ پر چڑھ کر امرود اور آم توڑ کر کھاتے۔ زرمینہ اپنے دوستوں کو، بچوں کو درختوں پہ چڑھا دیتی اور امرود توڑنے کو کہتی اور سب بچے جمع کر کے اس کو مزے سے کھاتے۔ وہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا اور وہاں پہ رہنے والے لوگ بہت اچھے تھے۔ سب لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ رات میں بچیاں اپنی ماؤں کے ساتھ مل کر باہر نکل جاتی اور پورے گاؤں میں گھومتی اور چوپال میں بڑے بوڑھے یعنی کہ بزرگ آپس میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے جو نوجوانوں کو بھی بہت پسند آتی۔ ہر تہوار میں بہت رونق جمتی اس گاؤں میں، طرح طرح کے رنگ برنگے پکوان پکتے اور سب لوگ مزے سے کھاتے۔ بچے ادھر ادھر کھیلتے اور امرود اور بیر توڑ توڑ کر کھاتے، جھولیوں میں بھر بھر کر لے جاتے اور خوشی خوشی جھولے جھولتے۔ یہاں پر ایک اسکول بھی موجود تھا اور بچے وہاں پر صبح صبح چلے جاتے۔ وہاں کی ٹیچرز ان کو بہت محنت سے پڑھاتی اور بچے ان کا بہت احترام کرتے۔ غرض کہ اس گاؤں میں بہت امن اور سکون تھا، لیکن کچھ دنوں سے پورا گاؤں پریشان تھا کیونکہ گاؤں میں عجیب قسم کی چوریاں ہو رہی تھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں نہ کوئی نیا آدمی باہر سے آیا تھا اور نہ ہی کوئی گاؤں سے باہر گیا تھا۔ بچے اور بڑے سب جانتے تھے کہ کوئی بھی چور نہیں تھا، سب مل جل کر رہتے تھے۔ لیکن ان پے در پہ چوریوں سے پورا گاؤں پریشان تھا۔ گاؤں والے سب ایک دوسرے کو عرصہ دراز سے جانتے تھے۔ کوئی بچہ کوئی بڑا چور نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر چور کون تھا؟ سب اپنی طرف سے کھوج لگانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن سب ناکام ہو رہے تھے۔ چاچا راجو کی قیمتی کپڑے کی پگڑی جو کہ وہ شادیوں میں پہنتے تھے یا پھر کسی تہوار میں پہنتے تھے، وہ غائب تھی، اور تازہ گل کے 5,000 کا نیا نوٹ اور زرمینہ کی امی کے چاندی کے جھمکے، گل لالا کی سونے کی چین، یہ سب غائب تھی جو کہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر یہ سب کون لے گیا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک دن زرمینہ اپنی دوستوں مریم اور گلوش کے ساتھ چشمے پر گئی اور وہاں پر بیٹھی رہی، وہاں پر پاؤں ڈالے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے ان کو چھن چھن کی آوازیں آنے لگی۔ انہوں نے ادھر ادھر حیرت سے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ تو مریم نے زرمینہ سے کہا کہ امی نے کہا تھا کہ جلدی آ جاؤ، اب تو باتوں باتوں میں ہمیں یاد بھی نہیں رہا اور اندھیرا ہونے لگا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ اٹھنے لگی۔ جاتے جاتے زرمینہ نے دیکھا کہ راجو چاچا کی پگڑی پہنے ہوئے کوئی کھڑا ہے۔ ایک دم سے جو چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں وہ ان کے اور بھی نزدیک سے آنے لگی۔ انہوں نے دیکھا تو سامنے ایک بندریا چاندی کے جھمکے لے کر کھڑی ہوئی تھی اور گل لالا کی سونے کی چین پہنے ہوئے کھڑی تھی، اور ایک اور بندر تھا جو کہ راجو چاچا کی خوبصورت کپڑوں والی پگڑی پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے اور بھی بندر آ گئے۔ پہلے تو تمام بچیاں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے اچانک سے ہنسنے لگی کہ اوفو، یہ بندر تھے جنہوں نے گاؤں میں پریشانی کا ماحول کھڑا کیا ہوا تھا اور پے در پہ چوریاں کر رہے تھے۔ زرمینہ اور مریم اور گلوش کے ماں باپ بھی آ گئے۔ ان بچیوں کے ماں باپ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان سب چوریوں کے پیچھے یہ بندر موجود ہے۔ ان کا بھی ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا، اور پھر جو بندریا زرمینہ کی ماں کے چاندی کے جھمکے لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور گل لالا کے سونے کی چین
وہ سب گاؤں والوں نے آہستہ آہستہ ان سب سے حاصل کی، اور پھر بندر سے راجو چاچا کی پگڑی بھی لے لی۔ لیکن جس بندریا کے پاس مریم کی ماں کے کانچ کی چوڑیاں تھیں، وہ انہی کے پاس رہنے دی، کیونکہ مریم کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ چوڑیاں اسی بندریا کے پاس رہنے دو، اگر جب وہ چوری کرنے کے لیے آئے گی تو چھن چھن کی آواز سے ہم سب ہوشیار ہو جائیں گے اور اپنی چیزوں کو سنبھال لیں گے۔ پھر اس گاؤں میں امن ہی امن ہو گیا، اور ان بندروں کی وجہ سے جو کہ دوسرے گاؤں سے نکالے گئے تھے، اب یہ گاؤں سکون میں آ گیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔